کا انتظار ہے وہ مہمان مکرم دربدر ہیں، جلد ہی آپ کے سامنے اپنے عظیم کتاب سے ہم سب کو نوازیں گے۔ حضرت والا کے تعارف میں بہت کچھ کہنا اب مناسب بھی نہیں ہے، ان کی موجودگی میں نے ان کا تعارف مختصر طور پر آپ کے سامنے کرا ہی دیا ہے۔ بس آل ندیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا ان سب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو آقا کے عشق محبت میں اور ان کی سیرت رسول ہم سب اور پوری انسانیت تک پہنچانے میں یہی دراصل ہم سب کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ آج کا جو عنوان ہے آپ سب کے ذہنوں میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بین اقوامی پیغمبر۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو اپنے اس آفاقی پیغام سے کس طرح قریب کیا اور دنیا کو کیا مالا مال کیا، آپ جلد ہی سماعت کریں گے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا موضوع ہم سب کے سامنے اپنے خطابت عظیمہ سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات علماء، دانشوران، اصحاب علم اور برادران اسلام اور خواتین اسلام، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اور میں بھی یہ حقیق فقیر خلافت تقصیر بھی اسی نسبت سے اللہ کے اس گھر میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول کرے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، آپ سب نے پڑھی ہے، کوئی نئی آیت تو ہے نہیں، مگر اس کا لہجہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ طرف یہ کہتا ہے قرآن کریم کا جو یہ انداز ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں، بین الاقوامی پیغمبر ہیں، انٹرنیشنل نبی ہیں۔ انٹرنیشنل یہ اصطلاحات تو انگریزی کے ہیں، یہ اصطلاحات اس حق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، بین الاقوامی بھی اصطلاح نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے آپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، ہمیں بھی احساس نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہے، ہم بھی نہیں جانتے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے پیغمبر، جناتوں کے پیغمبر، اور آپ کی شخصیت کسی ایک دائرے میں نہیں، کسی ایک خاندان میں نہیں، کسی ایک خطے میں نہیں، کسی ایک علاقے میں نہیں، کسی خاص رنگ و نسل میں نہیں،
بلکہ سارے عالم تک آپ کی شخصیت کا فیض پہنچتا ہے. اور انسانی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نبی ایسا ہے ہی نہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین کا لفظ استعمال، انسان نہیں، جنات نہیں، ارض و سما نہیں، بر و بحر نہیں، رنگ و نسل نہیں، ہماری اور آپ کی معلومات نہیں، بلکہ اللہ نے کہا رحمت للعالمین. اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار کی سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین. اپنے لیے کہہ رہا رب العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا رحمت. یعنی خدائے لم یزل ولا یزالوں کی ربوبیت جتنے عالموں تک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شخصیت بھی ان تمام عوالم کے لیے. یقین پیدا ہوتا ہے، اس سے حضور کی محبت بڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شخصیت ایسی ہے جو کہ آپ سے پہلوں کے بھی آپ نبی، آپ کے بعد کے بھی نبی. ہر نبی اپنے زمانے کا نبی ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. ہر نبی اپنے زمانے کا نبی، اپنے خطے کا نبی ہے، اپنی قوم کا نبی ہے، اپنی زبان کا نبی ہے. لیکن ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حدود و قیود سے بلند ہو کر کے سب کے نبی ہیں، اولین کے بھی نبی اور آخرین کے بھی نبی، پہلوں کے بھی نبی، بعد والوں کے بھی نبی، پیغمبروں کے بھی نبی، امتوں کے بھی نبی، قائدوں کے بھی نبی، مرشدوں کے بھی نبی اور مسترشدوں کے بھی نبی. اس سے زیادہ بین الاقوامی شخصیت کس کی ہو سکتی؟ خود قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قرآن کریم سورہ آل عمران میں. اے نبی یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے ایک معاہدہ لیا. قرآن کریم میثاق النبی کی، نبیوں سے میثاق، امتوں سے بھی میثاق لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی معبودیت کا بھی میثاق لیا ہے نا. سب کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا کہ اب تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ آپ ہیں. وہ میثاق ساری انسانیت سے تھا اور یہ میثاق نبیوں سے تھا. اللہ کہتا میثاق النبی کی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے معاہدہ لیا، سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ہم نے کتاب بھی دی ہے، تم کو ہم نے حکمت بھی دی ہے، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا اور وہ تمہاری تصدیق کرے گا. تو تمہاری ذمہ داری دو ہے،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ ایک کام نہیں ہے، اس نبی کا کام تصدیق ہے، تمہاری تصدیق کرے گا۔ کوئی نبی کسی نبی کی تکذیب نہیں کرتا، کوئی نبی کسی نبی سے اختلاف نہیں کرتا۔ امت میں اختلافات ہیں، علماء میں اختلافات ہیں، صحابہ میں اختلافات ہیں، نبیوں میں اختلافات نہیں ہیں۔ نبوت میں اور غیر نبوت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کسی نبی کی تکذیب کرتا ہے، کوئی توہین کرتا ہے، تو وہ نبی ہے ہی نہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی مثلا اس نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، معاذ اللہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ نعوذ باللہ، توہین ہوئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم، جو نبی ہر نبی کی تصدیق کرے گا وہ نبی ہے، جو نبی کسی نبی کی توہین کرے گا، تکذیب کرے گا، وہ نبوت میں شامل ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نے جب تشریف لائے اپنی قوم میں، جب تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام، تو اپنے آپ کو کیا کہا؟ اپنا تعارف جو کرایا، اپنا تعارف، یا بنی اسرائیل انی رسول الیکم، انی رسول اللہ الیکم، انی رسول الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ آئے تھے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کی کتاب کی تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور تیسرا کام، ومبشرا برسول من بعد اسمہ احمد، اور میں ایک ایسے رسول کی بشارت سنانے کے لیے آیا جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تصدیق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جو نبی تصدیق نہیں کرے گا قرآن کریم کی روشنی، وہ جھوٹا نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جمع کرنے کے بعد معیار بتا دیا کہ تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ آپ بے فکر رہیے، میں بھی زیادہ لمبی بات کرنے کا عادی نہیں، اور آپ لمبی بات سننے کے عادی نہیں، اچھی بات ہے۔ تو کیا معاہدہ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاہدہ لیا؟ میثاق النبیین، یاد رکھیے، میثاق النبیین۔ تمہارے پاس جو رسول آئے گا، اس رسول کو پرکھنے کا معیار یہ ہوگا کہ وہ تصدیق کرے گا تمہارے پاس جو چیز ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، جو حکمت میں نے تم کو دی ہے، وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ مصدق لما معکم، تو جب تصدیق کر گئے سمجھ لو کہ وہ اصلی نبی ہے۔ اور اصلی نبی ہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام دو ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلا کام ایمان لاؤ اس نبی پر۔ نبی کو کہا جا رہا ہے، نبیوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ سارے نبیوں کے پیغمبر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، امتوں سے نہیں، نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے۔ وہ نبی جب آئیں گے تمہارا کام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ اور صرف اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اَأَقْرَرْتُمْ، تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس لیے اپنے معاہدہ تم مضبوط عہد مانتے ہو۔ ظاہر بات ہے اللہ جب کہیں گے تو نبی کی کیا مجال ہے کہ وہ کہے نہیں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ اقررنا، کہ رب العالمین ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی وہ رسول آئیں گے اس رسول پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس رسول کی ہم مدد بھی کریں گے اگر وہ زمانہ پائیں گے۔ تمام نبیوں نے یہ معاہدہ کیا کہ وہ رسول آئیں گے تو اس رسول کے پر ایمان بھی ہم لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ چنانچہ سارے نبیوں نے غائبانہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جب اقرار کر لیے ہو تو فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں، اپنے آپ کو گواہوں کی فہرست میں ڈال دیا، تم بھی گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں آنے والی انسانیت قیامت تک یہ سلسلہ میری نظر کے سامنے ہے، میں گواہ ہوں، تم ختم ہو جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ ختم نہیں ہوگا، اللہ دیکھے گا کہ یہ شہادت، یہ نصرت اور یہ ایمان کا جو وعدہ نبیوں نے کیا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فوراً آتے ہی اپنا منصب بتا دیا کہ میں بشارت سنانے کے لیے آیا، اور سارے نبیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، یہ سسٹم بنایا، یہ نصرت اور یہ ایمان لانے کا جو قصہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سب سے اخیر میں آیا ہوں، اور پہلے نبی بنائے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انا اول الخلق، انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں تمام نبیوں میں سب سے پہلے ہوں پیدائش کے اعتبار سے، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے لاسٹ میں ہوں۔ تو جب سب سے لاسٹ میں آئے تو نبیوں کو تو موقع ملا نہیں آپ کی نصرت کرنے کا، حضرت موسیٰ پہلے چلے گئے، حضرت عیسیٰ پہلے چلے گئے، حضرت ابراہیم پہلے چلے گئے، حضرت آدم پہلے چلے گئے، حضرت شیش پہلے چلے گئے، سارے نبی پہلے چلے گئے۔ پھر یہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم ان کی ایمان بھی لاؤ گے اور ان پر مدد بھی کرو گے، سارے نبیوں کو دنیا میں تو پھر آنا نہیں ہے، کیونکہ آپ تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا نصرت کا بھی اور ایمان کا بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ سارے نبیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو نمائندہ بنا کر کے سب سے لاسٹ زمانے میں دنیا میں اتاریں گے۔ حضرت عیسیٰ تنہا نہیں آ رہے ہیں، وہ سارے نبیوں کے نمائندہ ہے۔ جو ان کو نمائندہ بنایا گیا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سب سے آخری نبی ہیں، حضور سے پہلے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، لیکن جو شاخیں تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، بنی اسرائیل تھے، حضرت اسحاق کی اولاد ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، دو بھائی تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے اسماعیل اور اسحاق، یاد بھی رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سارے نبی آئے، خود بھی نبی، بیٹا یعقوب بھی نبی، پھر بیٹا یوسف بھی نبی، تو حضرت یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، اور پھر سارے پیغمبر حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت ہارون ہو، یہ سارے کس خاندان کے لوگ ہیں؟ حضرت اسحاق کے اولاد۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سب سے آخری پیغمبر کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخر میں تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ سب سے آخری پیغمبر عیسیٰ ہے، کہ حضرت عیسیٰ کو اب لاسٹ زمانے میں، آخری زمانے میں ان کو مبعوث کیا جائے گا، اور وہ سارے نبیوں کی طرف سے ایمان لائیں گے اللہ کے نبی پر اور نصرت کریں گے۔ حضرت مہدی
उम्मत मोहम्मदी के फर्द होंगे। नबी नहीं हैं, सहाबी नहीं हैं, लेकिन वो आम उम्मती हैं जिनकी बशारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हजरत मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए मसल्ले पर होंगे और ऐन उस हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी पीछे हटना चाहेंगे, कहेंगे नहीं आप नमाज पढ़ावे, मैं आपकी मदद के लिए सपोर्ट के लिए आया। तंसुरुन्नहु का वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप मदद करोगे जब इस उम्मत पर मुश्किल वक्त आएगा। तमाम नबियों की जिम्मेदारी है कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करें और उन पर ईमान लाएं। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो अल्लाह ताला ने हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा नबी बनाया है जो तमाम नबियों के भी नबी है, पैगंबरों के भी नबी हैं और सारी उम्मतों के भी नबी हैं। ये हमारे लिए कितने शर्फ की बात है कि अल्लाह ने हमें आपकी उम्मत में पैदा फरमाया। जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है। कितने लोगों ने तमन्नाएं की हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की उम्मत में आने की, लेकिन इंतखाब हज़रत ईसा का हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो नबी की हैसियत से नहीं, वो नबी हैं, नबूवत सल्ब नहीं होती, नबूवत सल्ब नहीं होती, लेकिन नबूवतों के दायरे हैं। मैंने कहा ना कि पहले जमाने में जो नबी होते थे इलाके इलाके खित्ते खित्ते ज़बान लिसान कौम के एतबार से होते थे, तो हर नबी अपनी कौम का नबी दूसरे खित्ते में उसका कोई असर नहीं होगा। एक एक वक्त में कई कई पैगंबर आते थे, एक एक वक्त में, लेकिन जो जिस खित्ते में आया उस खित्ते वालों पर उस पर ईमान लाना है, दूसरे खित्ते वालों पर उस पर ईमान लाने की जिम्मेदारी नहीं है। अब उस नबी का भी यही काम है कि वो अपने कौम के लिए, अपने खित्ते के लिए काम करे, दूसरे खित्ते के लिए अगर वो काम नहीं करते कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कोई तौहीद नहीं है, ये तकसीम है, काम की तकसीम है, ओहदों की तकसीम है। जैसे इस जमाने में देखिए कि डीएम या गवर्नर इलाके रियासत सूबे के हिसाब से तकसीम शुदा है। तो अगर कोई आदमी धनबाद झारखंड का गवर्नर कोई आर्डर करे या चीफ मिनिस्टर, तो बिहार में तो चलने वाला नहीं है ना। तो क्या इसकी तौहीन हो गई? तकसीम काल है। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमी पैगंबर, सारे अंबिया मकामी पैगंबर, सबने बात कही कि हम मकामी पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान को कहते ही है कि वो हमेशा कहते थे कि मैं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, या मैं बनी इसराइल की तरफ भेजा गया। कुरान में तो है ही। खुद इन तौरात में मौजूद है ये बात, बहुत सारी इबारतें मौजूद हैं जिससे मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो सिर्फ यहूद के लिए भेजे गए थे, बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। तौरात में ये बात लिखी हुई है कि हजरत मूसा ने हमें एक शरीयत अता की जो कि याकूब की औलाद की मीरास। बनी इसराइल, याकूब की औलाद को ना, बनी इसराइल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी बनी इसराइल के पैगंबर हैं, सारी दुनिया के पैगंबर नहीं हैं, सिर्फ बनी इसराइल के पैगंबर हैं। इसीलिए उन्होंने अपने 12 शागिर्दों को जब तबलीग के लिए भेजा दुनिया में, तो आपने कहा कि गैर कौमों पे तबलीग के लिए न जाना और सामरियों के इलाके में न जाना, सिर्फ अपनी कौम में तबलीग करना। बल्कि इंजील में एक किस्सा भी लिखा हुआ है। अब वो किस्सा किस हद तक सही है वो लोग जाने जिन्होंने किताब में तहरीफ की है या नहीं की है, क्योंकि तमाम आसमानी किताबों में कुछ न कुछ तहरीफात इन लोगों ने की है। हम नहीं कह सकते हैं कि वो किस हद तक सही है, लेकिन इंजील में आज भी वो किस्सा मौजूद, इंजील मत्ता में ये वाकया मौजूद है। एक कनानी औरत, कनान, कबीले कनान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी नहीं, कनान दूसरा कबीला, बनी इसराइल का वो नहीं। एक कनान की औरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई।
آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، شفائے کاملہ کا، شفائے کاملہ۔ جتنے بھی ڈاکٹر دنیا میں شفائے کاملہ کوئی بھی نہیں دیتا، شفائے کاملہ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آپ دعا کرتے ہیں نا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ، یہ شفائے کاملہ جو اللہ کی صفت ہے یہ اللہ نے بطور معجزہ کے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا۔ کیسا بھی بیمار ہو ہاتھ پھیرتے ہی وہ پوری طرح شفا یاب، فوراً شفائے کاملہ عاجلہ، یہ شفا بڑی شہرت میں۔ اچھا یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور تھا طب یونانی کا، طب یونانی کا دور تھا۔ یونان کے بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا میں اپنا نام کما رہے تھے، تو طب یونانی کو ڈاؤن کرنا تھا۔ معجزہ کہتے ہی ہے جو اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت کو ڈاؤن کرے۔ اگر عام طاقتوں کی طرح وہ بھی ایک طاقت ہے تو وہ معجزہ ہے ہی نہیں۔ معجزہ وہ ہے جو اسباب سے بالاتر ہو کر اور انسان کی فہم اور سمجھ سے اوپر اٹھ کر کے انسانی دماغوں کو حیران کر دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے طب یونانی کو فیل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ شفائے کاملہ عطا فرمایا۔ ڈاکٹر جس کے بارے میں کہتے تھے جس کا علاج نہیں ہوگا، ناقابل علاج ہے، ایسے مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے تھے یا ہاتھ پھیر دیتے تھے اور شفائے کاملہ اس کو مل جاتی تھی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو یہ کنعانی عورت، ایک کنعانی عورت جو قبیلے بنی اسرائیل کی نہیں تھی، اس کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ سفر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنی بیمار بیٹی کو لے کر گئی۔ ان کی بیٹی بڑی بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے ناقابل علاج قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو پتا نہیں کہ میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، میں قبیلے کنعان کا پیغمبر نہیں ہوں، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کا پیغمبر، میں اپنی قوم کی چیز دوسرے کو کیسے دے سکتا؟ مگر وہ اتنی مایوس تھی، اتنی پریشان تھی کہ وہ سجدے میں گر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور رو رو کر کے کہا کہ عیسیٰ مسیح میری بیٹی کی شفا کے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے قوم کی غذا کتوں کے سامنے لاؤں۔ اسی لیے اسلام پر ہی میں نے بات کہی کہ پتہ نہیں انہوں نے تحریف کر کے لفظ شامل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہے تھے، ہو سکتا تعبیر تو دوسری ہو، لیکن بہرحال انجیل میں یہ اسی الفاظ کنی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ متی باب نمبر 15 انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ میں اپنے قوم کی غذا کتوں کے سامنے ڈالوں، یعنی وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھتے تھے کہ میں اپنی قوم کا پیغمبر ہوں، میں اپنی قوم کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ اس تناظر میں دیکھیے کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ اتنے بے بس اتنے مجبور ہیں کہ اپنی قوم کے علاوہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، دوسری طرف ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے نا، آپ کی عالمیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں چلو بیٹھے ہو، جو آپ کی مجلس کے رفقا تھے اس پر نظر ڈالتے کیسے لوگ تھے، ایک قبیلے کے لوگ نہیں، حضرت سہیل رومی، بلال حبشی، آپ کے پاس
فہر کرزی قبیلے بنو کرز کے رہنے والے، ابو حارث اشعری قبیلے بنو اشد کے رہنے والے، زمان عزتی قبیلہ عزت کے رہنے والے، نہ معلوم کتنے قبیلوں کے کتنے علاقوں کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، مسلمانوں صرف نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کرتا، ان کو بھی کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہی میں کہتا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوموں کو خطاب کیا ہے، بنو اسرائیل کو بھی کیا، بنو آدم کو بھی کیا، انسانوں کو بھی کیا، مسلمانوں کو بھی کیا۔ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ یا ایھا الناس، رحمت للعالمین کے دنیا میں آنے کے بعد دستور بدل گیا ہے۔ جب تک رحمت للعالمین نہیں آئے تھے، مجلس میں وہ لوگ رہتے تھے جو اس قبیلے کے آدمی ہیں۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ، روم کے پیغمبر کے پاس روم کے لوگ، فارس کے پیغمبر کے پاس فارس کے لوگ، عرب کے پیغمبر کے پاس عرب کے لوگ، مصر کے پیغمبر کے پاس مصر کے لوگ، وہ سسٹم تھا۔ لیکن قرآن نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ نبی جو آیا ہے یہ ساری انسانیت کا پیغمبر ہے، اس لیے کہ رب العالمین ساری انسانیت کا پروردگار ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے۔ یہ جو قبیلے ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ جو رنگ نسل ہے، یہ صرف پہچان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے جو ذات پات کی تقسیمیں کی ہیں اور علاقے اور خاندانوں اور خطوں کی تقسیم کی ہے، عرب و عجم کی تقسیم کی ہے، ملکوں اور گاؤں گاؤں کی تقسیم کی ہے، صرف پہچان کے لیے یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، صرف پہچان۔ حضرت عبداللہ بہت لوگ کے نام ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، یہ پہچان، فضیلت نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عرب ہے تو اس کو عجم پر فضیلت ہے، یا کوئی آدمی سید ہے تو شیخ پر فضیلت ہے، شیخ ہے تو نیچے دوسرے پیشہ والوں پر فضیلت ہے، کوئی فضیلت نہیں، صرف ہم نے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے بنایا ہے، یہ کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ فضیلت کی بنیاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پر ایمان اور تقوی ہے شرافت کی بنیاد۔ حضرت بلال حبشی، حبش کے رہنے والے، حضرت اسامہ، حضرت زید بن حارث، عجم کے رہنے والے، سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، عبداللہ بن سلام، دوسرے عرب کے باہر کے علاقے کے رہنے والے، سب پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں نے آ کے فرمائش کی تھی نا مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے کہ ہم آپ پر ایمان تو لائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ جتنے نوکر چاکر لوگ ہیں سب کو پیچھے کر دیجیے، چھوٹی ذات کے جتنے لوگ ہیں جو غلام ہیں، مزدور ہیں، ان کو آپ الگ سمجھایا کریں اور ہم کو اپنے الگ سمجھایا کریں، ہم پرائیویٹ وی آئی پی لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں۔ اللہ کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ کا سب سے بڑا متقی۔ یہ فرق آیا کہ نہیں آیا؟
रहमतुल लिल आलमीन के आने के बाद इंसानियत का मेयार बदला कि नहीं बदला? शराफत का मेयार बदला, दीन का मेयार बदला, अल्लाह ने बदल दिया। पहला भी मेयार सही था, बाद का मेयार भी सही है। जमाने के हिसाब से अल्लाह ने तब्दील कर दिया। होता है ना। अब मिसाल के तौर पर कुदरत का दस्तूर यह है, हर आदमी गौर कर सकता है कि इंसान की जरूरतें हैं बहुत सारी। बिस्तर की जरूरत है, बिस्तर की जरूरत है काय के लिए? सोने के लिए। बिस्तर की जरूरत है आपको बैठने के लिए। ये छोटी जरूरत है। हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत है, अपना अपना बिस्तर है। अल्लाह का दस्तूर क्या है कि जरूरत, छोटी जरूरत की चीज भी अल्लाह ने बनाई है, बड़ी जरूरत की चीज भी बनाई है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी जरूरत के लिए तुम्हारा बिस्तर, और सारे इंसानों की जरूरत के लिए भी जमीन का बिस्तर। वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने जमीन का फर्श बना दिया। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला छोटी जरूरत की चीज भी बनाते हैं, बड़ी जरूरत की चीज भी बनाते हैं। छत बनाते हैं, आप घर बनाते हैं, छत बनाते हैं। हर आदमी का अपना अपना घर। अल्लाह ताला ने कहा कि छोटी जरूरत भी हमने तुमको बना के दिया, मकान बना कर दिया, और बड़ी जरूरत भी हमने बनाया। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने आसमान की छत बना दी। निजाम समझ में आ रहा ना आप लोगों को? रोशनी, घर में बिजली लगाते हैं, मस्जिद में बिजली लगाई, रोड पे बिजली है, छोटी छोटी जरूरत है। लेकिन हर छोटी जरूरत के साथ साथ अल्लाह ताला ने बड़ी जरूरत का इंतजाम भी किया है। अल्लाह ने कहा कि वजअलल कमरा फीहिन्ना नूरा, हमने चांद बनाया जो सारी इंसानियत के, सारी कायनात के लिए नूर है। वजअलश शम्स सिराजा, सूरज को हमने चिराग बनाया, वो आलमी चिराग है। समझ में आ रहा? पानी, हर इंसान को नल में पानी चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए। अल्लाह ने कहा कि हर इंसान की जाती जरूरत को भी हम पूरा करेंगे, छोटी जरूरत को भी पूरा करेंगे, और बड़ी जरूरत को भी पूरा करेंगे। चुनांचे अल्लाह ने पानी दिया, ट्यूबवेल दिया, फिर कहा कि हमने दरिया को बना दिया। वल बहरिल मस्जूर, समुंदर की कसम। इसमें मिसाल है। अल्लाह ताला जिस तरह दुनिया की जरूरत है, मादी जरूरतें हैं, इंसानी जरूरतें हैं, उसी तरह रूहानी जरूरत भी है। हम लोग जरूरत समझते हैं दुनियावी जरूरत को कि मेरे पास सामान हो जाए, ये घर मकान हो जाए, वो हो जाए, लेकिन कभी ये ख्याल पैदा नहीं होता कि रूहानी जरूरतें भी हैं कि नहीं है। किसी आलिम रब्बानी से राबता रखना चाहिए ताकि हमको रूह की जरूरत पूरी करे। किसी शेख काबिल से राबता रखना चाहिए ताकि आपके रूह की जरूरतों को पूरा करे। वो जरूरत हमारी निगाह में है ही नहीं। जबकि अल्लाह ताला ने छोटी जरूरतों के अलावा बड़ी जरूरतों का इंतजाम किया है। तो अल्लाह ताला ने पहले छोटी छोटी नबूवतें पैदा की, छोटी छोटी नबूवतें। हजरत आदम को पैदा किया, हजरत नूह को पैदा किया, हजरत ईसा को पैदा किया, अपनी अपनी कौमों के लिए पैदा किया। ये छोटी छोटी नबूवतें हैं। कौमों की जरूरतें, कबीलों की जरूरतें, रंग नस्ल की छोटी छोटी जरूरतों के लिए अल्लाह ने इंतजाम फरमाया। तो जब अल्लाह छोटी जरूरतों के पैदा करता तो बड़ी जरूरत भी चाहिए कि नहीं? जब आपने बिस्तर बनाया, जमीन का बिस्तर भी अल्लाह ने बनाया, रोशनी बनाई, अल्लाह ने सूरज को पैदा किया बड़ी जरूरत के लिए, चांद को पैदा किया, अल्लाह ने पानी दिया, हमें नल दिया, अल्लाह ने समंदर और दरिया को पैदा किया।
جب اللہ کا نظام یہ ہے کہ چھوٹی ضرورت کے علاوہ بڑی ضرورت کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ روحانی ضرورت ہے اور مانوی ضرورت ہے، ایمانی ضرورت ہے، جو پہلے چھوٹی چھوٹی ضرورتیں قوموں کو ہوا کرتی تھی، قبیلوں کو ہوا کرتی تھی، علاقوں کو ہوا کرتی تھی، کیا ضرورت ہے کہ نہیں کہ سب سے بڑی ضرورت کے لیے بڑی نبوت دنیا کے اندر آوے؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی جو نبوتیں دی ہیں وہ ایک محدود ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کی ضرورت، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کی ضرورت، حضرت ادریس اپنی قوم کی ضرورت، حضرت شیش اپنی قوم کی ضرورت، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، فطرت کا نظام یہ ہے کہ جب بھی اللہ چھوٹی ضرورتوں کا انتظام فرماتا ہے تو عالمی ضرورت کا بھی سامان بناتا ہے۔ چنانچہ عالمی ضرورت کے لیے جو پیدا ہوئی ہے جو شخصیت، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل سسٹم کے مطابق سب کام ہوا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا نا؟ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ پیدا ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے بستر کا اور کھانے پینے کا انتظام کیا، یا آپ کے پیدا ہونے اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سامان بنایا؟ بتائیے، آپ پیدا ہوئے تو گھر مکان پہلے سے موجود تھا کہ نہیں تھا؟ ماں باپ کا گھر تھا، ماں کی گود تھی، ماں کے سینے میں دودھ ابل رہا تھا، زمین پہلے سے بنی ہوئی تھی، آسمان پہلے سے بنا ہوا تھا، سمندر پہلے سے بنا ہوا تھا، یا آپ کے آنے کے بعد اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ کا نظام ہے کہ انسانوں کو ضرورت پیش آنے سے پہلے سامان ضرورت پہلے پیدا فرماتے ہیں۔ بات آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ضرورت کا نظام یہ ہے، سسٹم یہ ہے رب العالمین کا ہے کہ ضرورت بعد میں آنی ہے، سامان پہلے اللہ بھیجتا ہے، انسان بعد میں پیدا ہوگا، رزق پہلے پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ پہلے ابلتا ہے، بچہ بعد میں طلب کرتا ہے۔ سارا نظام اللہ کی طرف سے ہے کہ پہلے ضرورت آنے سے پہلے سامان ضرورت پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ جب نبوت کی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، یہاں بھی تھا کہ نہیں مناسب کی ضرورت سے پہلے سامان ضرورت موجود ہو؟ یہاں بھی ایسی ہونا چاہیے کہ ضرورت پیدا ہونے کے بعد سب اس سامان پہلے پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کب عطا فرمائی؟ متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ تو حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس زمانے میں مل گئی تھی جبکہ وآدم منجدل بین الماء والطین، اب کما قال علیہ السلام، ابھی آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، میں نبی تھا۔ روحانی ضرورت بعد میں آئے گی، عالمی ضرورت بعد میں آئے گی، عالمی ضرورت کا جو سامان ہے وہ پہلے اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضور کو پہلے نبی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یا دنیا میں جو ضرورت پیدا ہو جائے گی تب نبی بنائے جائیں گے؟ حضور کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، نبی پہلے ہے۔ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں بعد میں بھیجا گیا ہوں مگر میں نبی پہلے بنایا گیا۔ یہ سب سسٹم دیکھ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہلے بنا دیا اور آپ کی نبوت کا اعلان بھی پہلے کر دیا اور بعد میں بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بشارت دے ہی دی تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معراج میں تشریف لے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسجد اقصی میں سارے انبیاء کرام موجود تھے اور سب لگا کر کے انتظار کر رہے تھے کسی امام کا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان نبیوں میں سے بھی کوئی نبی نماز پڑھا سکتے تھے؟ حضرت ابراہیم خود حضور فرماتے تھے کہ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔
حضرت آدم ابو البشر، لیکن اللہ تعالیٰ کو اظہار کرنا تھا کہ آج کوئی امامت نہیں کرے گا، اب رحمت للعالمین کا دور آ گیا۔ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لا چکے، جب آسمان پر سورج نکل جاتا ہے چراغوں کو گل کر دیا جاتا ہے، جب دریا اور سیلاب آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے نل بیکار ہو جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں؟ ارے سب کو سمجھ بات آ رہی، فطری بات ہے یہ چیز۔ رحمت للعالمین دنیا میں آ چکے ہیں، عالمی نبی آ چکا ہے، پیغمبر انسانیت آ چکا ہے۔ اب حضور کی نبوت آنے کے بعد کسی کو امامت کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر ظاہر کرنے کے لیے سب لگا کر کے انتظار کروایا گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کے آنے کے بعد نبی سب لگاتے، اللہ نے کہا پہلے سب لگا کر کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو، رحمت للعالمین آئیں گے، وہ امامت کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام دیکھیے۔ کل میدان حشر میں بھی اللہ دکھلائیں گے ہم سب کو انشاءاللہ۔ اس دن تو مسجد اقصی میں تو نبیوں نے دیکھا، اور میدان حشر میں ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیسے دیکھیں گے؟ لوگ پریشان، حدیث میں لوگ پریشان ہوں گے، اپنے اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، سورج سر کے اوپر، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم آپ سارے ہم سب کے باپ ہیں، ذرا سفارش کر دیجیے۔ اللہ بڑے غصے سے، آدم کہیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں۔ ایک ایک نبی کے پاس لوگ جائیں گے، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، اور آخر کا سب کا مشورہ یہ ہوگا آخر میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو، وہ سفارش کریں گے تو قبول کی جائے۔ چنانچہ سارے نبی، حالانکہ سارے نبی، ہر نبی اللہ کا مقرب ہے، ہر نبی اللہ کا مقرب ہے۔ نبوت ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا اپنا دوست کہا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا روح کہا، حضرت آدم کو صفی اللہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا۔ اللہ سے بات کرنے کا شرف ان کو حاصل تھا۔ یہ سارے کے سارے خطابات اپنی جگہ ہیں، لیکن دنیا کے سامنے اور انسانیت کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا بھی ضروری تھا کہ سارے خطابات ختم ہیں، آج صرف رحمت للعالمین کا سامنے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو سیدھے سجدے میں چلا جاؤں گا، اور ایسی تعریفیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی، وہ حمد و ثنا پڑھوں گا جو مجھے آج ابھی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ ہی بتائے گا، میں پڑھتا جاؤں گا، اللہ ہی بتائے گا۔ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے خود ہی بتاتے ہیں، خود ہی نوازتے بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مقام دینا تھا تو سب سکھا دیا، پہلے نے سکھا دیا، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا حضرت آدم کو، فرشتوں کو سکھایا نہیں، کہاں سے جواب دیتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے رہیں گے، حمد ثنا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا جلال کم ہو جائے گا۔ اے محمد ارفع راسک، سر اٹھاؤ، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، تمہیں راضی کر دیں گے۔ ہم سب دیکھیں گے نا میدان حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا۔ قرآن میں ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی آپ کو ہم وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ دنیا حیران ہوگی، ساری دنیا تعریف کرے گی، نبی بھی تعریف کریں گے اور امتی بھی تعریف کریں گے۔ مقام محمود یہ صرف مقام خاص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سن آگئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ آپ کی نبوت کے آنے کے بعد کسی نبوت کا چراغ نہیں جلنے والا۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، اور انہی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے نبی، آپ کے بیٹا بھی پیغمبر ہوئے۔ حضرت یوسف کا حلقہ تھا مصر، اور حضرت یعقوب کا حلقہ تھا شام۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے ملنے گئے تھے کہ نہیں؟ آخری عمر میں گئے تھے،
یوسف سے ملنے جو حضرت یعقوب گئے تو مصر میں یعقوب کی نبوت نہیں چلی، مصر میں یوسف کی نبوت کا چراغ جلتا تھا۔ بحیثیت نبی کے نہیں، اپنے بیٹے سے ملنے کی نہیں گئے، وہ نبی ہیں، نبوت قلب نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی نبوت کا سکہ اپنے حلقے میں چلے گا، دوسرے حلقے میں نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں، باحثیت صاحب شریعت کے نہیں، وہ شریعت مصطفیٰ چلے گی، اور نفاذ کی ذمہ داری حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ایک بات آپ کہہ کہ میں بات ختم کرتا ہوں، پکا تو سن رہے ہیں نا اس بات کو؟ اصل کا نتیجہ بتاتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا فروخ صاحب اور ان کے تمام رفقا کو، یہ شاہد صاحب، کہ انہوں نے ایک ایسی مجلس بنائی جس میں فضولیات نہیں ہوتی ہے، اور آپ لوگ اوریجنل باتیں سننے کے عادی، اوریجنل بات سن رہے ہیں نا، اس میں ملاوٹ کر دیا جائے تو سنیے گا، کہیے نہیں سنیں گے۔ تو میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آنے کے بعد کسی نبوت کی ضرورت ہے؟ آپ کی کتاب قرآن آنے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ حدیث اور شریعت مصطفیٰ کے آنے کے بعد کسی شریعت کی ضرورت ہے؟ آپ کی دعوات اور آپ کی دعائیں اور آپ کے اذکار آنے کے بعد کسی نبی کے اذکار اور دعاؤں کی ضرورت ہے؟ اگر وہ اذکار، اگر وہ تعلیمات جو پچھلے نبیوں کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا، مناسب سمجھا کہ امت محمدیہ کو بھی وہ دیا جائے، تو اللہ نے حضور کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے دے دیا۔ قرآن میں دیکھ لیجئے، اللہ کہے گا ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فیصلہ کیا تھا، تم کو بھی دے رہے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فیصلہ کیا تھا، تم کو بھی دے رہے ہیں۔ جو اللہ کو دینا تھا اللہ ہمیں دے چکے ہیں اپنے محبوب کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے۔ جو نہیں دیا ہے کیا ہم اس کو لینے کے چکر میں پڑیں گے؟ نبی کے آنے کے بعد، نبی الانبیاء کے آنے کے بعد کسی نبی کا کلام نہیں سنا جائے گا۔ قرآن مقدس کے آنے کے بعد اور شریعت مصطفیٰ کے آنے کے بعد کسی کی شریعت نہیں سنی جائے گی۔ اگر شریعت مصطفیٰ کے رہتے ہوئے دوسری شریعتوں کا آپ سنتے ہیں، آپ محبت کرنے والے ہیں یا مجرم ہیں؟ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، عمر بن خطاب، آپ جانتے ہیں نام، امیر المومنین، خلیفہ قوم، وہ روایت کو بیان کر انہوں نے بیان کیا، عبداللہ بن ثابت موجود تھے مجلس میں، کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا۔ حضرت عمر مجلس نبوت میں تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو قریظہ میں میرا ایک بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس نے مجھے تورات کی چند چیزیں لکھوائی ہیں، بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، کیا میں آپ کو پیش کروں؟ یہ درخواست پیش کی۔ یہ عبداللہ بن ثابت کی روایت مجلس میں موجود ہے۔ کہا کہ میرے بھائی قبیلے بنو قریظہ میں رشتہ دار ہے، اس نے چند چیز، بنو قریظہ یہودیوں کی جماعت ہے، تو بنو قریظہ کا بھی ایک میرا بھائی، میرا دوست ہے، اس نے چند اذکار، چند اوراد، چند آیات مجھے تورات کی لکھوائی ہے، کیا میں پیش کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ عبداللہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، عمر دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو کانپ اٹھے، فوراً کہا، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالقرآن کتابا، کہ میں اللہ کے الوہیت پر راضی ہوں
اور اسلام کے دین حق ہونے پر راضی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہوں۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اپنے نبی کی ناراضگی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ توبہ کی، جب توبہ کر لیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا، اور اب فرمایا کہ اگر آج موسیٰ آ جائے، تم تورات کی بات کرتے ہو، صاحب تورات اگر آج آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر کے ان کی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ قرار پاؤ گے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ ایک روایت میں لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی، انہیں ان کی نبوت کا کام نہیں چل سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت مصطفیٰ کے آنے کے بعد مجلس محمدی میں، مجلس اسلامی میں، مجلس پیغمبر اسلام میں اگر کوئی آدمی قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ، شریعت مصطفیٰ کے علاوہ دوسرے کسی نبی کا کلام سناتا ہے، اچھی بات ہے؟ کیا آپ کو تورات کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو انجیل کی ضرورت ہے؟ تو جب سچے نبیوں کا کلام سنانا جائز نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، چہرہ بدل گیا، یہ سن کر کے کہ موسیٰ کی تعلیمات سنانا چاہتا ہے یا عیسیٰ کی تعلیمات سنانا چاہتا ہے، تو جس نبی کی نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے، جس مذہب کی حقانیت اور صداقت کی خبر نہیں ہے، مثلا مہا بھارت یا رامائن یا اس طرح کی چیزیں، وید کی چیزیں، جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ نبی تھے اللہ کے یا نہیں تھے، اگر کوئی آدمی مسلمانوں کی مجلس میں رامائن سناتا ہے، وید سناتا ہے، مہا بھارت سناتا ہے، تو کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے تو اسے نکلوا دیتے کہ نہیں نکلوا دیتے؟ حضرت عمر نے توبہ کی تھی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا تھا۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں آج امت کو صرف قرآن کی ضرورت ہے، آج امت کو نبی کی ضرورت ہے، سنت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، شریعت محمدی کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسری شریعتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کی شریعتیں اپنی مجلسوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں کہیں مقابلہ ہو، ان لوگوں سے مناظرہ کا مسئلہ ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری مجلس میں ہماری بات کے علاوہ، قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں سنائی جاویں، مسلمانوں کو ہرگز نہیں سننا چاہیے۔ یہ نبی رحمت للعالمین کو ماننے والی امت کی غیرت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔